نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم صدر عالی ذی وقار دائم پر بیٹھے معزز اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑے ہی خوشی اور ساتمانی کی بات ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں مجھے کچھ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنے مشفقوں مربی اساتذہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آپ حضرات کے بیچ کھڑی ہو سکوں۔ ملت اسلامیہ کی جانباز سپاہیوں، میں اپنی سعادت سمجھتی ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر دین و آخرت، رشد و ہدایت کے سلسلے میں کلام کروں، لیکن عرض کروں گی کہ اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ملت اسلامیہ، کہنا ہمارا کام ہے، دعوت و تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق سنانا ہمارا فریضہ ہے، بھلائی کی راہ دکھانا، برائی کی راستہ سے بچانا اور بندگان خدا کو صحیح راہ پر گامزن رکھنے کی تلقین کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، لیکن دلوں کو پھیرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ رب العزت کی اختیار پر ہے۔ چاہے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، ہمارا کام سمجھانا، اس کا کام ہدایت دینا۔ لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، دوسری جگہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ان آیت کے نزول کے ساتھ اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے بہر صورت دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، کیونکہ یہی آپ کا رسالت و نبوت کا فریضہ ہے، یہی آپ کا مشن ہے۔ آپ کی بات، آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری ادا کرنی ہے، قیامت تک اس دعوتی مشن کو جاری رکھنا ہے، اس تحریک کو قائم رکھنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ بزرگان ملت، غور کیجیے کہ دعوت و تبلیغ میں کوتاہی اور دعوت و حق میں سستی جب نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ ہو سکتا ہے، جواب طلب کیا جان سکتا، حالانکہ ایک نہیں برحق رسول مرسل اور کسی بھی شخص اپنی ذمہ داریاں سے کوتاہی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کس مال و قطار میں ہو سکتے ہیں؟ ہم سے کوتاہیاں برائیاں سب ہو رہی ہے، آج سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام ترک کر دیا ہے، اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتی۔ تاریخ بتاتے ہیں، مسلمانوں کی حالات بتاتی ہے کہ جب تک کاروان دعوت و تبلیغ چلتا رہا، قافلہ ایمان و عظمت پر گامزن رہا، مسلمانوں پر رحمت نصرت کا بادل چھایا رہا، ان کے سروں پر ایک پال مندی کا ستارہ چمکتا رہا۔ گویا دعوت و تبلیغ کے جاری رکھنے میں یہ ہماری کامیابی، کامیابی اور نسل انسان کی سربلندی اور سرفرازی ہے، اور انسانیت کی نجات مغفرت اس میں پوشیدہ ہے۔ بزرگان ملت، جس طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اسلام کی اشاعت دینی ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ غور کیجیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیز ہے، خواہ وہ حیوانات ہو یا جمادات ہو یا نباتات ہو، ہر ایک کی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ سورج کی تخلیق کا مقصد ہے دن کو روشن کرنا، چاند کی تخلیق کا مقصد ہے رات کو منور کرنا، پانی کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان زندہ رہے، جانوروں کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان کی کام میں آئے، بلکہ یہ کائنات، اس کائنات میں جتنے بھی وجود ہے، یہ مقصد کوئی چیز نہیں، اور بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پھر سورج، چاند، ستارے، بحر بر، چرندے پرندے کو انسان کے لیے مشخص کر دیا گیا۔ ملت اسلامیہ، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے اس دنیا کو سجایا، کائنات کو سجایا، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا،
ہے ملت اسلامیہ. جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو ہم کو سیدھا راستے پر رکھنے والی ہے. اگر ہم غور کر لیں ہمارا وجود بیکار نہیں, ہمارا تخلیق لایانی نہیں, تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کسی قسم کی منتقم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں احکام نافذ, اپنے فرمان پر عمل کرنے, اپنے دین پر چلنے, اپنے رسول کی پیروی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے, یہ انسان کا وجوبات خاص ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور پھر عبادت کا طریقہ اصول بھی بتایا, اطاعت کا ڈھنگ بھی بتایا کہ ہمارے رسول کی پیروی کرو, ہمارے احکام پر عمل کرو. جو کچھ ہمارے رسول تم کو دے اسے اختیار کرو, جن باتوں سے منع کرے اس سے باز رہو, جیسا کہے ویسا کرو. ہمارے رسول کی اطاعت ہی ہماری اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول